کی جائیں، شادی سادگی سے کی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو شادی سادگی سے نہیں کی جائے گی اس کے نقصانات پر بھی پچھلے جمعے بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا جب نکاح کو مشکل کر دو گے زنا عام ہو جائے گا۔ نکاح کو مشکل کر دو گے زنا عام ہو جائے گا۔ آج نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ آج معاشرے میں جب تک میرے جیسے عام آدمی کے جیب میں کوئی 2 4 8 5 لاکھ روپے نہ ہو، شادی کا تصور نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی والوں کے اوپر 1 روپیے کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، سارے کا سارا خرچہ لڑکے والوں کے اوپر ہے۔ اور اس میں بھی شادی کیا ہے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ شادی فقط پسندیدگی کے بعد نکاح ہوگا۔ اب نکاح میں لڑکا چاہے تو ہزاروں روپے لاکھوں روپے کا کھانا کھلائے تب بھی کوئی حرج نہیں، لڑکی والوں پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا کہ آپ جناب شادی ہال بھی کریں گے، آپ جناب شادی کا خرچہ بھی کریں گے، ہال بھی لیں گے، اس میں بڑی بارات بھی ہوگی، اس میں بڑے بڑے لوگ آ کے جناب باراتوں کی صورت میں لڑکی والوں کا کھانا کھا کر جائیں گے۔ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، شریعت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ نکاح ہوگا، اب یہ لڑکے کی استطاعت کے اوپر ہے، اس کی مرضی کے اوپر ہے، اس کی سہولت کے اوپر ہے، وہ مسجد میں کرے، وہ گھر میں کرے، وہ ہال میں کرے، وہ کسی بڑے سے بڑے بینکویٹ میں کرے، وہاں پر لاکھوں روپے خرچ کرے، بہترین کھانا کھلائے، کوئی حرج نہیں۔ نکاح کے بعد کوئی بارات نہیں ہوگی، لڑکی والوں کے پاس 10 ہزار 200 400 500 لوگ بھر کے جا رہے ہوتے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ آپ لڑکی والوں کا جا کر کھانا کھائیں۔ میرے بھائیوں، اہل حدیثوں، بدعات اور خرافات سے بچتے ہو، چونکہ وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی۔ تیجے اور 10ویں اور 40ویں کا کھانے سے بچتے ہو کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بارات کا کھانا بھی ثابت نہیں ہے، دکھاؤ کسی حدیث کے اندر اگر ثابت ہے۔ لیکن عبداللہ بھاولپوری رحمہ اللہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ بات مجھے بڑی شدت سے یاد آتی ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ کہا کر بڑے متشدد قسم کے آدمی تھے دین کے اندر، کہتے ہیں جی دین میں متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم دین میں متشدد ہونا چاہیے، یہ دین ہے اور بس یہی دین ہے، دوسرا کوئی چیز دین نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بھاولپوری رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز معاشرے میں عام ہو جائے اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، جو گناہ معاشرے میں عام ہو جائے اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اور جو چیز چھپی بھی ہو، ڈھکی بھی ہو، کم ہو رہی ہو، اسے لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر اتنی غیرت باقی ہے کہ زناکاری سر عام نہیں ہو رہی، چھپ کر ہوتی ہے لیکن چھپ کر ہوتی ہے۔ اگر کسی کا معلوم چل جائے فلانا شخص زانی ہے، وہ زناکار ہے، اوہ ہو زانی ہے، زنا کر رہا ہے، اچھا بھائی حیرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے کہ یار زانی ہے۔ کیوں؟ معاشرے میں برائی ابھی اتنی عام نہیں ہوئی ہے کہ روڈوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے زنا ہو رہا ہو۔ لیکن جب لڑکی والے کسی لڑکے کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر وہ پتہ چلتا ہے لڑکا بینک میں مینیجر ہے۔ اب لڑکے والے تعارف کیسے کراتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ جی بینک میں مینیجر ہے، ماشاءاللہ بینک میں مینیجر ہے، وہ اللہ کی قسم سود کے ادارے کا مینیجر ہے، رب رحمان کی نافرمانی کر رہا ہے۔ سود کا سب سے نچلا درجہ میرے نبی نے فرمایا ایسے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اور کہتا ہے کہ ماشاءاللہ بینک میں مینیجر ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو لوگ، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کیونکہ یہ بیماری عام ہو چکی ہے، یہ گناہ معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بینک میں ہے تو کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ بینک میں مینیجر ہے۔ اور کوئی زناکار، وہ زانی ہے بھائی، زنا کرتا ہے یار، وہ تو فلاں اڈوں پر جاتا ہے، وہ زانی، وہ توبہ 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 توبہ،
اس سے بدترین جرم یہ شخص کر رہا ہے جو بینک میں مینیجر ہے، لیکن چونکہ یہ فضا معاشرے میں عام ہو گئی تو اسے کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا۔ آج ہی ایک فیس بک پر پوسٹ پڑھ رہا تھا، یہ دین میرے محترم بھائیوں صرف بتانے کی حد تک رہ گیا، عمل سے دور ہو گیا ہے۔ کہنے والا بھی اللہ کی قسم مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ رب رحمان کا قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، اور لوگوں وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ اللہ کے نزدیک بدترین جرم ہے کہ ایک بات کی تم دعوت لوگوں کو دیتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے، بدترین جرم۔ آج مولویوں کے اندر دین نہیں رہا، اللہ کی قسم وہ تو ہمارے علماء کرام تھے، اللہ اکبر، عبداللہ بھاولپوری جن کی مثال دی، ہم کہاں ان جیسے ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ آج مولوی یہاں ممبر سے کھڑے ہو کے دین بتا رہا ہوتا ہے، یہاں سے کھڑے ہو کے جناب لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب غربت کی زندگی ایسی ہے ویسی ہے، فاقے بھی اللہ کے نبی نے کیے، پیٹ پر پتھر بھی اللہ کے نبی نے باندھے، تھوڑی دیر کے بعد نیچے کھڑا ہو کے بکرا منڈ رہا ہوتا ہے، لینڈ کروزر کار میں سفر کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے طائف کے میدان میں پتھر بھی کھائے۔ وہ آج بدعملی کا دور ہے، جبھی تو لوگوں کو دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جب کہنے والے کے اندر دین نہیں تو سامنے والے کے اندر کہاں سے آئے گا؟ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب سے پہلے میرے قول اور فعل میں تضاد کو ختم فرما، میں جو بات کہوں اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، تبھی تو لوگوں کے دلوں کے اندر وہ باتیں اتریں گی۔ میرے محترم بھائیوں، آج مولوی شادی کے خلاف کیوں نہیں بولتا، بارات کے کھانے پر کیوں نہیں بولتا؟ چونکہ وہاں وہ خود بھی جاتا ہے۔ مولوی آج جہیز کی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ وہ جہیز خود بھی لیتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ ان رسومات کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ تمام کا تمام معاشرہ اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہو چکا ہے۔ آئیے، شادی کیسے